السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ زناز گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ سٹوری۔ ناظرین، آج کا اخبار شہ سرخیاں اور شہ سرخیوں کے تجزیے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید یزدانی گیلانی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ سر کیا صورتحال دیکھتے ہیں جس طرح سے اسرائیل امریکہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے ایران پہ اور تمام دنیا میں اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنہی کی شہادت ایک بڑا بھاری نقصان ہے عالمی برادری کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی قابل تحسین تعریف بات ہے کہ ایرانی عوام کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ اب نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہوتا ہے، اب بھی لاکھوں ایرانی عوام سڑکوں پر ان کے حق میں نکلے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں کہ بات یہ ہے، قومیں ایسے نہیں بنتی، قوموں کے پیچھے ایک ورک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ ایرانی ایک قوم ہے، آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا سہانے ہونے کے باوجود، اتنا بڑا صدمہ سہنے کے باوجود وہ لوگ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں، اپنے وطن کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، ان کے بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، بیوہ عورتیں ہو رہی ہیں، بندے قتل ہو رہے ہیں، کاروبار تباہ ہو گیا، تمام ان کے جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگز، ان کے گھر تباہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ ہزاروں ٹن جو ہے نا بارود ان کے اوپر پھینک دیا گیا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اور ان کی شہادت کے بعد سپریم لیڈر ایران کے جب شہید ہوئے، اس کے باوجود دیکھیں کہ ایک 87 سال کا بندہ کیا کر سکتا ہے، اس سے بڑا تو اس کے لیے اعزاز ہی کوئی نہیں۔ آج وہ جنت میں بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے شہداء کے ساتھ بیٹھ کر اپنی افطاری کر رہے ہوں گے، جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ مجھے میرا قوی یقین ہے، میرا ایمان اس چیز پر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاتھ میں کیا آیا، کافروں کے ہاتھ میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ کفر اور اسلام کی جنگ ہے نا، مارکا ہے، بالکل۔ تو کربلا وہاں بھی جیت گئی تھی، اور کربلا اب بھی، یہ کربلا والے یہ اب بھی جیت گئے۔ اسی طریقے سے نئے ان کے جو سپریم لیڈر کا انتخاب ہوا، ہزاروں لوگ، لاکھوں نکل کے میدان میں آ گئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنی حمایت کا یقین دلایا، جبکہ بمباری ہو رہی ہے۔ کمال ہو گیا یہ سین، کوئی دیکھے گا آج دنیا کے جب کیمروں میں کوریج آ رہی ہوگی، لوگ سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، تو خدا کی قسم ایمان تازہ ہو گیا کہ کوئی خوف کی علامت نہیں ہے، کوئی مرنے کا خوف نہیں ہے، کوئی بچوں کی موت کا خوف نہیں ہے، کوئی گھر کے تباہ ہونے کا خوف نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا معاملات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو انہوں نے کہہ رہے ہمارے شہادت تو ہمارا ورثہ ہے نا، یہی تو کمال تھا ہمارا، تو یہ ورثہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آئیں، جو آہو بقا اسرائیلی فوجیوں کی ہے، وہاں کی عوام کی ہے، رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نوبت تو اب دعاؤں تک آ گئی ہے نا۔ ٹرمپ صاحب جناب اپنے تمام پادریوں کو بٹھا کر، اپنے اوپر ہاتھ رکھوا کر، ٹھیک ہے نا، اپنی بخشش کے، اپنے جیتنے کی دعائیں کروا کر، بات اب جب دعا تک آ جائے نا تو سمجھو معاملہ گڑبڑ ہے، سمجھو انسان بے بس ہے۔ ظاہری بات ہے نا۔ ہم جو اللہ کے حضور کب آتے ہیں؟ فطرت انسان کی کب ہے؟ بالکل۔ گڑ گڑاتے کب ہیں؟ روتے کب ہیں؟ چیختے کب ہیں؟ جب بے بسی ہو جاتی ہے، جب ہمارے جو اعضاء ہے، ہمارے ہتھیار ہیں، ہماری پلاننگیں فیل ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ان کے تو رجوع شروع ہو گئے، جبکہ ان کے رجوع نہیں ہے، یہ ان کی جو بھیانک چہرے ہیں نا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا جو فلسطین کے ساتھ نہتے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا، کسی نے تو بدلہ لیا، کسی نے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ان کے پاس تو ایک کیا تھا، ان کے بیچاروں کے پاس، اسرائیل کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ڈرون ہے، ان کے پاس جہاز ہے، ان کے پاس فوج ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے خوب بدماشی کی، لیکن دیکھیں نا، کسی نے تو کسی کے، ان کی چیخیں، ان کے بنکر جو ہیں کہاں گئے، نیندیں حرام کر دی۔ امریکہ جو دنیا سپر پاور کے ساتھ کھڑی ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور نہتا ایک آدمی کھڑا ہے، حق اور سچ اور باطل کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ تو میری دعا اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں دے۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کی قوم، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج، ہم تمام لوگ ایران کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، حق اور سچ کے ساتھ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اسرائیل کو نست و نابود کرے، امریکہ کو ہمیشہ اس کا غرور خاک میں جائے۔ جو کہتا ہے نا کہ جو نئے انتخاب، جو ان کے سپریم لیڈر چنے گئے ہیں، تو ان کو بھی ہم ہلاک کر دیں گے۔ آپ کی کیا اوقات ہے؟ اللہ نہ مارے، آپ کیا ماریں گے؟ جب تک رب کی رضا نہ ہو کوئی شہید ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھیں جو فرنٹ فٹ پہ جا کے جنہوں نے شہادت، کئی میرے انٹرویو میں نے ایسے پولیس آرمی کے اور آفیسر سے میں نے انٹرویو کیا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے فرنٹ فٹ پہ جا کے جنگ لڑی ہے، نہیں ہمیں شہادت نصیب ہے، ہم غازی ہیں، جبکہ ہم نے کہا کہ اس مرتبہ ہم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔
اللہ نے نہیں ابھی اس کی قسمت میں زندگی تھی. جب تک ان کا دانا پانی ہے, جب تک ان کی زندگی ہے, امریکہ ایک کیا 10 امریکہ اکٹھے ہو جائیں ان کا بال بھی بنگا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہمیں توقع ہے اللہ سے, یہ ہماری ایمان کی دولت. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کی جو مزید چیخیں ہیں, ان کے جو مزید چہرے ہیں وہ بے نقاب بھی ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اور انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. سر ایران تنہا کھڑا ہے مگر بہادری سے ڈٹا کھڑا ہے, لیکن دوسری طرف کی اگر حالت زار دیکھی جائے تو اسرائیلی ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں, اور ٹرمپ کی حالت زار بھی کچھ ٹھیک نہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا. اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے. دیکھیں مجھے ایک شعر یاد آ گیا, وہ کہتے ہیں فتح شکست بھلے مقدر سے ہے میر, فتح شکست بھلے مقدر سے ہے میر, مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. واہ, مقابلہ تو دل نہ دیکھیں ڈٹ کے نا امریکہ, کوئی مسئلہ نہیں. اور باقی رہ گئے ٹرمپ کی بات, آپ کس کی بات کریں, وہ تو ایک پاگل انسان ہے. ٹھیک ہے, اب تو جسے ایران فوبیا تھا, نیندوں میں بھی اسے ایران نظر آ رہا تھا, ایٹم بم بنا لیا, ایٹم بم. او بھائی, اگر انہوں نے جتنے بڑے میزائل بنائے, انہوں نے ایٹم بم بنانا ہوتا تو وہ بنا کر آپ کو بتا دیتے. ان کے جو سپریم لیڈر تھے ان کا فتویٰ تھا, انہوں نے جی ہم نے یہ ایٹم بم نہیں بنانا. اب وہ نہیں رہے دنیا میں, اب وہ بنا لے تو بات ختم, کیونکہ فتویٰ زندگی میں ختم ہو گیا. بغیر بھی ان کی یہ حالت ہے, تو اب وہ آپ کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں, اسرائیل کی نیندیں ایران نے حرام. اور 45 سال سے وہ بیچارے پابندیوں کی زد میں ہیں. اتنی پابندیوں کے باوجود, ٹھیک ہے, کہ مجھے بتائیں کہ اتنی پابندیاں شاید ہمارے پہ لگ جائیں اور ہم لوگ مر جائیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں صرف تھوڑی سی جنگ وہاں ہو رہی ہے اور سفر ہم کر رہے ہیں, تو جہاں جنگ ہو رہی ہوگی وہاں صورتحال کیا ہوگی. ٹھیک ہے, وہاں کیا مشکل, وہاں کیا معاملات ہوں گے, روٹی کے معاملات کیا ہوں گے, آٹے کے معاملات کیا ہوں گے, تیل کے معاملات کیا ہوں گے, کپڑوں کے معاملات کیا ہوں گے, بچوں کے معاملات کیا ہوں گے, میڈیسن کے معاملات کیا ہوں گے, تعلیمی اداروں کے معاملات کیا ہوں گے. تو آپ 180 بچوں کی قبروں, بچیاں کھیل رہی ہیں, ان کی فوٹیج دیکھ کے رونا آ رہا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر میزائل مار دیے. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ بچے تو دشمن کے بھی اپنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو شرم نہیں آئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے؟ پھر وہ آگے سے دیدہ دلیری سے ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے مارے نہیں, یہ تو ایران نے خود مارے. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا, روز قیامت بھی دینا پڑے گا, دنیا میں بھی آپ اس مقافات عمل سے گزرو گے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے ان نہتے بچوں کے, جن کے ہاتھ میں پینسلیں تھیں, جن کے ہاتھ میں کتابیں تھیں, جن کے ہاتھ میں بکیں تھیں اور وہ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا, ان کا قصور کیا تھا؟ صرف انہوں نے نہ کسی کو للکارا, نہ کسی کے علاکار بنے, نہ ان کے پاس کلاشن کوف, نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ, نہ ان کے پاس بارود, نہ انہوں نے بمبار جیکٹ پہنی ہوئی تھی, تو کیا قصور تھا ان کا؟ ٹھیک ہے, اب ان کی جو انٹرنیشنل میڈیا پہ ان کی جو قبریں دکھائی گئی اجتماعی, تو دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی. تو انشاءاللہ اس کا وقت آ رہا ہے ٹرمپ صاحب کے, انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, 12 بجیں گے. باقی یہ چیزیں وقتی طور پر ضروری نہیں ہیں. اسلام کو آپ دیکھ لیں, تاریخ اٹھا کے ہماری دیکھ لیں, شکستیں ہوئی نہیں, ہوئی ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن کیا شکست ہونے سے بعد کیا اس سے اسلام دب جائے گا, ختم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا, اس سے زیادہ طاقت میں ابھرے گا. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ٹرمپ صاحب کو لگ پتہ جائے گا کہ میں نے کس قوم کو للکارا ہے. ٹھیک ہے نا, اور کس نسل کو للکارا ہے, اور بنے گا کیا تمہارا. تو ابھی تو یہ چھوڑ کے جو ہے نا اسرائیلی سڑکوں پہ بھاگ رہے ہیں, میدانوں میں جا رہے ہیں, ان کی فوٹیج دیکھ کر. ٹھیک ہے نا, نہ ان کو اپنے بیگوں کا فکر ہے, نہ ان کو اپنے سامان اٹھانے کا فکر ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے لیلے اور بکرے بھاگ رہے ہوتے ہیں چولستان میں, ایسے ریت کے علاقوں ٹیلوں میں بھاگ رہے ہیں. جان اتنی قیمتی ہے. اور وہ دیکھیں ایک کھلے آسمان تلے اپنے جو ہے نا سپریم لیڈر کی بات کر رہے ہیں, اور ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ سر ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کا ایک حکم ہمارا ساتھ تن سے جدا, ہم کفن پہن کے آ گئے ہیں, اپنے بچے اٹھا کے لے آئے ہیں. تو ٹرمپ صاحب یہ دیکھ لیں منظر, پیچھے کیا رہ گیا. تو انشاءاللہ آپ بے فکر ہو جائیں, جو کچھ بھی ہوگا اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ بہتر فرمائے گا. سر ایران میں جو تعلیمی صورتحال آپ نے بتائی, وہاں اس کو تو ہم کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے, اس کا تو مقابلہ موازنہ کر ہی نہیں سکتے, لیکن وہ جو جنگی اثرات یہاں بھی مرتب ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے یہاں بھی جو صورتحال ہے تعلیم کی, تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں, والدین پریشان ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کہیں پہ بھی ارد گرد جب جنگ لڑتی ہے نا, اس کے ماحول سے سبھی کو معاملات کو دیکھنے پڑتے ہیں. جنگ کے اندر جائز اور ناجائز تو ہوتا نہیں ہے, پیار اور محبت تو ہوتی نہیں ہے, سب کچھ جائز. ٹھیک ہے نا, اس وقت تو نہ فصلیں دیکھی جاتی ہیں, نہ باغات دیکھے جاتے ہیں,
نہ بچے دیکھے جاتے ہیں، نہ عورتیں دیکھی جاتی، نہ بوڑھے دیکھے جاتے ہیں، نہ املاک دیکھی جاتی، نہ پلازے دیکھے جاتے ہیں، جس کا جہاں دل لگتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن بات یہ کہ ہم ہمسایہ ملک ہیں، پھر ہماری ان کے ساتھ روایات ہیں، ہمارے اسلامی برادر ملک ہیں، ہمیں ان کی تکلیف کا بھی احساس ہے، ہمیں ان کے دکھ میں بھی ہم برابر کے شریک ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ہم کھڑے بھی ہیں، اور ہم کر کہہ سکتے ہیں، ہم اخلاقی مدد کر سکتے ہیں، ان کے دکھ میں شریک ہو سکتے ہیں، تو ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب ظاہری بات ہے کہ اتنے معاملات غمگیر ہو جائیں تو جو آپ کی آنا جانا ہے، چیزیں ہیں، معدنیات ہے، چیزیں ہیں، پیٹرول مصنوعات اور دیگر معاملات ہیں، وہ بند ہو جائیں، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ بھی کوئی کلفیاں نہیں کھا رہے۔ جب وہ حالت جنگ میں ایران ہے تو وہ بھی کوئی کلفیاں اور وہ چاکلیٹیں اور کنو اور کیلے اور امرود نہیں کھا رہے۔ بالکل، اثرات ہم پہ ایسے ہو رہے ہیں تو وہاں کیا حالت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ماہ رمضان کا مہینہ، اور بغیر تو تم یہ تو دیکھو کہ ماہ رمضان کے اندر تو کفار کا طریقہ کار کیا تم لوگوں کا، کہ تم نے ہمیشہ اس دن کا چناؤ کیا جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات بندوں کے اوپر اتنی ہوں کہ پوچھ بتا تیری رضا کیا ہے، اور تم نے حملے کر دیے ان لوگوں کے جو اس وقت روزوں کے ساتھ ہیں۔ کوئی بات نہیں، ثابت قدمی سے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ثابت قدم اللہ انہیں رکھے، تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے پہ بھی آئی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں حکومت نے پھر تعلیمی اداروں پہ قدغن لگائی کہ ٹھیک ہے جی تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں، کیونکہ ہمارے پاس آنے والے دنوں میں تیل کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، ہماری انرجی کا مسئلہ بنے گا، افسر شاہی کے جو معاملات اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، وزیروں کی تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں، اور دیگر معاملات ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی سی قربانی ہم بھی دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے، اور کوئی بات نہیں، سال ہم بچے اگر ہمارے پیچھے بھی رہ جائیں گے تو ہمیں کوئی اس کا دکھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جن کے بچے ہی نہیں رہے، جب وہ اپنی اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، تو ہم اگر 6 مہینے پیچھے چلے جائیں گے تو ہماری بھی اللہ تعالیٰ مہربانی ہم پہ کرے گا، ہم بھی ان کے غم میں بھی شریک ہیں اور ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ وقت ٹل جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن جو اس وقت دنیا میں سینیریو بن رہا ہے، جو معاملات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، کہیں یہ آگ اتنی نہ پھیل جائے کہ اس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ یہ جو پاگل آدمی ہے، یہ اس سے کوئی توقع نہیں ہے کہ جو باندر کے ہاتھ میں جب کوئی چیز آ جائے نا تو اس کو کیا پتہ اناناس کیا چیز ہے اور آم کیا چیز ہے، خربوزہ کیا چیز ہے اور گلوقند کیا چیز ہے، زعفران کیا چیز ہے، اس کو کیا پتہ زعفران کیا ہے، یہ کتنی مہنگی ہے، اس کی 6-10 لاکھ روپے کلو ہے، اس نے تو اس کو گلوقند سمجھ کر، اس کو تو خربوزہ سمجھ کے کھیلنا ہے نا اس کے ساتھ۔ تو اس لیے باندر کے ہاتھ میں ایٹم بم بھی آیا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں دنیا کی چابی بھی ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کا اصل سپریم طاقت اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے اعمال ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں، ایک معاملات میں نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، شاید اس سے ہمارا مستقبل سدھر جائے، ہم اپنے معاملات سدھار لیں، اچھے کر لیں، تو اللہ بہتری فرمائے گا۔ یہ بچے کو اوپر جو بچوں کے تعلیمی ادارے بند ہوئے، جو ہمارے باقی آن لائن تعلیم کے مسئلے اور دیگر معاملات آ رہے ہیں، یہ کوئی اتنا معنی نہیں رکھتے میرے نزدیک۔ بالکل سر، اللہ تعالیٰ ایران کے لیے آسانیاں فرمائے، اسے فاتح فرمائے، مسلمانوں کو سرخرو فرمائے۔ سر نشتر کی بات کریں تو ایشیا کا ایک بڑا ہاسپٹل جس سے پتہ نہیں کتنے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، لیکن وہیں پر اگر سہولیات کا فقدان شروع ہو جائے، جس طرح اب نشتر میں MRI خراب ہوئی پڑی ہے، لیکن مریض خوار ہو رہے ہیں، لیکن کوئی مطلب دیکھیں 5 دن گزر گئے، 5 دن سے یہ MRI خراب پڑی ہے اور لوگ سفر کر رہے ہیں، مریضوں کے لیے ایک کسی پریشانی۔ دیکھیں جو پہلے زندگی اور موت کی کشمکش میں اس کا تو ایک لمحہ جو ہے نا گن گن کے گزرتا ہے، ٹھیک، کب رات ہوگی اور کب دن ہوگا، کب ڈاکٹر آئیں گے، کب چیک کریں گے، کب میری رپورٹیں آئیں گی، کب میرے ٹیسٹ ہوں گے، کیا معاملات ہیں، کیا ڈائگنوز ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو جب 5 دن آپ کی مشینیں ہی نہیں صحیح ہو رہی، کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو راؤ امجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، خربوزوں کی راکھی پہ ان کو بٹھایا ہوا ہے، اور بھائی معاملات سدھار لیں۔ نشتر کے اور بہت سے معاملات ہیں، میڈیسن چوری ہو رہی ہیں، اوور چارجنگ سائیکل سٹینڈ پہ ہو رہی ہے، اور تو اور اب تو جو گاڑیاں وہاں کھڑی ہیں ان کو چاروں ویل اتار کے لوگ لے گئے، وہ بھائی سیکورٹی کیمرے کہاں ہیں، یہ تمہارے سیکورٹی گارڈ کہاں گئے، یہ سارے معاملات کیا ہیں، یہ سب ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تو میڈیا نے اس کو اٹھا لیا، کمشنر تک معاملات چلے گئے، انہوں نے نوٹس لے لیا، تو اس غریب کو چاروں ٹائر بھی مل گئے اور اس کو رم بھی مل گئے۔ اگر یہ معاملات ایسے نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو اس کو الٹا کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہاں سے گاڑی تو ٹائروں کے ساتھ آئی نہیں،
ठेकेदार कह रहा था साइकिल स्टैंड वाला, तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप कार के साथ कब टायर लाए हैं? सर जी लिफ्टर के साथ आई है, कार वो के कह रहे हवा लाई में नहीं आप आई टायर। है। एक मंत्र की सी बात होती वो है ना। आप कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हमें क्या पता, आप लाई नहीं, ऐसे लाके खड़ी कर दिया आपने 4 बंदों के साथ। हमें भी आप बहुतान लगा रहे हैं कि जी टायर हमने उतार ली। हमने क्यों टायर उतारने, इतनी गाड़ियाँ खड़ी, हमने आपकी गाड़ी के टायर उठाने, आप टायर लाई नहीं है। देखिए उनकी दीदा दलेरी और तो उनकी सर ये बदबू। मामला क्या सामने आया, टायर क्यों गायब हुए, किसी वजह दुश्मनी थी, कोई अनाथ था, क्या भाई बात ये है कि जहरी बात 4 लाख के 2 लाख के टायर हैं, नहीं लगा, तुक्का लग जाता तो लग गया था, वरना ये होता कि इतना बड़ा इशू ना होता तो मैं आपको वो जो 2 लाख के टायर उतारे आपको 10 सेकंड हैंड टायर लेके। सही कह रहे हैं, सिक्योरिटी कहाँ है उनकी, बस ये होता है, क्यों नहीं है इंतजाम, मोटरसाइकिल वहां से चुरा ली जाती है 0 मीटर, रोला ज्यादा पड़ता है, वो कहते हैं आधे पैसे हमसे ले लें। बंदा कहता है चलो आधे तो मिल रहे हैं ना, वो बाद में उसे कागजात ले लेते हैं और फिर वो पूरे पैसों में गाड़ी बेच देते हैं। ये वतीरा इन लोगों का, ठीक है ना। सिक्योरिटी कैमरास है, वो कुछ भी नहीं है, कर रहे, वो एक सब एक तरीका वारदात है, माफिया है पूरा। सर ईद की आमद है, दुकानदारों की चांदी। आपके हर प्रोग्राम में एक सीजन होता है आज दुकानदारों के सीजन के हवाले से बात करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सीजन शुरू हो गया है। देखें कपड़े वालों का, जूतों वालों का, मेकअप वालों का, लेसों वालों का, अब टेलर मास्टर्स का, आने वाले दिनों में मिठाई वालों का, केक वालों का, ठीक है ना, फिर अब चांद रात से शुरू हो जाए गोश्त वालों का, ठीक है ना, पाए वालों का, सबका सीज़न चल रहा है और मज़ीद लगेगा, ठीक है ना। कोई आदमी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। कोई दही वालों का पूरा सीज़न, दूध दही वालों का सीज़न चल रहा था, ठीक है, दही देखें 200-250 रुपये बिक रही है, और इसी तरीके से बाकी मामलात हैं, और फ्रूट वालों का सीज़न तो चल ही रहा है। तो अल्लाह ताला इन्हें अक्ल सलीम दे, अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे, और अल्लाह ताला इन्हें ये समझा दे कि माह रमज़ान के जो रोज़े हैं अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं, और वो जो रोज़ेदारों का रोज़ा खुलवाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, इतना ही सवाब उसे मिलेगा जितना कि रोज़ेदार को मिलेगा। लेकिन हम लोग भूल गए, क्योंकि हमने देख रोज़े भी नहीं रखे, और दूसरा हम जो रोज़ेदार हो उसको लूटना चाह रहे हैं, हम उसे लूटना चाह रहे हैं। किसने रोज़ा क्यों रखा? जब मैंने रोज़ा नहीं रखा तो आपने रोज़ा क्यों रखा? आप समझे? बिल्कुल। हाँ, ये असल मंतक है कि जब हमने रोज़ा नहीं रखा तो आपने रोज़ा क्यों नहीं रखा, और अगर आपने रखा तो फिर आप भुगते। हम जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार नहीं। हमने कहा था आप रोज़ा रखें, हमारे लिए रोज़ा रखा है आपने, ठीक है। जब हमारे बच्चे नहीं रख रहे, हम नहीं रख रहे, हट्टे कट्टे होके सिरकटे पी रहे हैं रोड के ऊपर, ठीक है ना, सुबह शाम नान चल रहे हैं, समोसे चल रहे हैं, रोल चल रहे हैं, तो आपने क्यों रखा? आपको खुशबू नहीं आ रही? आपका दिल नहीं कर रहा? आपको शर्म नहीं आती कि सब कुछ मुयस्सर होने के बावजूद आप रोज़ा रख के फिर रहे हो? उल्टा जो कोतवाल को जी। तो लिहाजा माफ़ी है जी, हमारी गलती होगी हमसे, हमने रोज़े रखे हैं, ठीक है ना। लूट लो, लग पता जाएगा इंशाल्लाह कब्र में। आपने जितना लूटा है आपको खाना भी बाज़ दफ़ा नसीब नहीं होगा, सवाब उनका डबल हो जाएगा। क्या सवाब डबल होएगा इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ ऐसे लूट मार करने वालों से वो हिसाब होगा कि रहे रब का नाम। हैरत की बात है सर, एक मुसलमान होने के नाते भी आपको रमज़ान में इतना एहसास नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप क्या मुसलमान की बात कर रही हैं? यहाँ कोई हिंदू थोड़ा रह रहे हैं, पारसी थोड़ा रह रहे हैं, सिख थोड़ा रह रहे हैं। हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, मस्जिद में तराबियाँ पढ़ने जाते हैं, जूता ले जाते हैं, वजू करते हैं, घड़ी उतार के ले जाते हैं, गिलास के साथ वाशरूम की टूटियाँ उतार कर ले जाते हैं। आप कह रहे हैं जी वो, मैंने उसे पूछा कि आपने वाशरूम की ये पानी के टैंकर के साथ जंजीर बांधी, उसने कहा हमको पागल है इसलिए नहीं बांधी, चोरी कर ले। मैंने कहा फिर कहते नीचे गिर के पलीत ना हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है मौलवी साहब, आपकी सही बात है, क्योंकि वो कहता हमने इसलिए नहीं बांधी कोई ले जाएगा, हमको पागल है, ये कौन सा चांदी का गिलास है, हमने इसलिए बांधी कि नीचे गिरेगा पलीत हो जाएगा। बात तो सही है। बात मैंने कहा तुम्हारी भी ठीक है। उस दिन से बात फिर मैंने मौलवी साहब से नहीं पूछा तो लिहाजा बैम ना छेड़े, ठीक है। उसने पूछा कि दर्द कहाँ होता है, एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ होता है। ओह माय गॉड सर जी, ठीक है, तो यहाँ तो नहीं चली जाइएगा तो यहाँ तो आवे कहाँ पर बिगड़ा पड़ा। सर जी फलक शेर दामाद और उसके घर वालों को धमकाने लगे, हरासा करने लगे, झूठी FIR का सिलसिला भी जारी है और सामना करने से भी राह फरार है, सामना नहीं कर रहे। देखिए ये एक बड़ा मामला है कि एक फलक शेर साहब और उनके जो साला साहब हैं और उनके बहनोई साहब हैं रशीद साहब, ये बदमाशी कर रहे हैं,
ایک خاتون اور ان کی فیملی کے ساتھ، بچہ سعودی عرب میں مقیم ہے، ان کے خلاف ڈگری پہلے کر دی، جھوٹے الزامات لگا کر، غلط بے ایمانی کی جھوٹ بول کر کہ جی 7 لاکھ روپے لے گیا، زیور لے گیا، فلانا لے گیا، جب کہ ایسا حقیقت سے دور تک کا واسطہ نہیں۔ یہ کنگال لوگ ہیں۔ وہ جو ماموں ہے وہ تو قتل کے اندر رہ کے آئے، فراڈ کے اندر بیچارے 2-4 رہے، سنیارا صاحب۔ تو اس لیے یہ تمام لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ہاتھ نہیں پڑتا، یہاں آ کر انہوں نے بدماشی کی، کالیں کر رہے ہیں، ہمارے رپورٹر کو دھمکا رہے ہیں، رپورٹر کر رہے ہیں، وہ کال ریکارڈ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، دفتر میں آ کے ہراسمنٹ کر رہے ہیں رپورٹر کو، اس کے باوجود بھی یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ جا کر انہوں نے پھر ایک FIR لڑکی نے کرا دی کہ جی میرے سسر نے مجھے گھورتا ہے، مجھے کہہ رہا ہے مجھے لفٹ کرا، ٹھیک ہے نا، میرا موڈ بنے۔ بھائی خدا کے خوف کرو، جب کہ ایسا ہوتا ہے کہیں؟ لیکن جب وہ ثابت نہیں کر سکے تو تھانے میں، تو وہ پھر چپ کر کے پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ معاملہ دیکھیں کہ وہ پرچہ خارج ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک لڑائی کا نیا وقوع بناتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دکان کے باہر فائرنگ کرا کے اور 1122 بلا کے اور لوگ اکٹھے کر کے انہوں نے کہا جی ادھر سے بندے آئے تھے، ان کے ہاتھوں موٹر سائیکلوں پہ تھے، یہ تھے وہ تھے فلاں۔ اور بھائی ڈیجیٹل دور ہے، سیٹلائٹ دور ہے، ٹھیک ہے نا، لوکیشنیں آ جاتی ہیں ایک لمحے کے اندر، بندہ ٹریس ہو جاتا ہے کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ پھر بیچارے وہ جا رہے ہیں تھانے کا چکر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، SHO صاحب کو بلا رہے ہیں، وہ پھر ٹس سے مس نہیں ہو گئے، 3 بار ان کو بلوایا، 3 بار نہیں آئے، پولیس کا رسپانس بھی نہیں آ رہا۔ ایک مثال دے رہا ہوں نا آپ کو۔ تو یہ ایک آوے کعبہ بگڑا، وہ باثر ملزمان، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ بڑے لمبے، ہم پیسہ لگانا جانتے ہیں، ہم پیسہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھی لگا لیں، کب تک کریں گے آپ؟ ظلم کی حد ایک حد ہوتی ہے نا، ظلم کی ایک جگہ حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں اللہ کی حد شروع ہو جاتی ہے، اب آپ کو اللہ کی حد لگے گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ ابھی عمرے سے آئے ہیں، بچی بھی عمرے سے آئی ہے، ان کی والدہ بھی عمرے سے آئی ہے، وہ تو وہ آپ کو ان کے لیے 500 آدمی گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ ہم مسجد میں جا کے حلف دیتے ہیں کہ ان کا کوئی واردات سے لینا دینا نہیں، لیکن کون پوچھے ان سے؟ کیونکہ ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب آپ نے ذہن بنا لیا، تیار کر لیا کہ ہم نے ان کو ساتھ رسوائی کرنا ہے، ہم نے ان کو تھانوں کچہریوں میں بچیوں کو رولنا ہے، ان کو ہم نے گھڑیسنا ہے، ٹھیک ہے نا، ریاض کو گھڑیسنا ہے، ان کے گھر والوں کو لے کے جانا ہے اور ان کو سفر کروانا ہے، ان کو جناب ضلالت کروانی ہے، تو پھر کیا کر سکتا ہے انسان؟ تو پھر اللہ تعالیٰ بچائے ان سے۔ تو یہ لوگ اپنے پیسے کے بل بوتے پہ، اپنے اثر و رسوخ کے بل بوتے پہ، فلک شیر صاحب، دیگر مافیا، یہ پورا ایک مافیا ہے، چوروں ٹھگوں کا مافیا ہے، بے ایمانوں کا مافیا ہے، پیسے بٹورنے کے چکروں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی بات نہیں، وہ بھی کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کوئی ایسے تو ہوتا ہے نا، اب وہ کبھی الزامات لگا، کبھی کوئی الزامات لگا، لیکن کوئی بات نہیں، جھوٹ کی کوئی بنیاد تو ہوتی نہیں ہے، سچ تو سچ رہنا ہے، اور وہ قیامت تک جتنا مرضی جھوٹ بول لیں۔ ان کا ماٹو یہ ہے کہ اتنا کثرت سے جھوٹ بولو کہ سچ لگے، فلک شیر صاحب کا، کیونکہ یہ پورا ایک ان کا محلہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں کے پورے باسی ہیں۔ تو وہ 15 کر دی جھوٹی، پہلے 3 کو 15 کی 3 تاریخ کو وہ ختم ہوئی، آپ گئی، آپ نے خود محرر سے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم نے داخل، 5-6 کو پھر FIR ہو گئی، ایک اور 15 کر کے 6 کو کوئی 8 کو پھر 15 کر۔ بھائی آپ اسی کام پہ لگے ہوئے ہو، آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انشاءاللہ ان کے چہرے بھی بے نقاب ہوں گے، کوئی معاملات سارے اکٹھے کر لیے گئے، کوئی ثبوت بھی اکٹھے ہمارے ہاتھ لگ گئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا جو ہے نا ان کو سبق بھی سکھائے گا، اور ان کے ساتھ ایسا وتیرہ ہوگا، ایسا کام ہوگا کہ انہیں عبرت بھی، نشان عبرت بھی بنیں گے، کیونکہ جھوٹ تو جھوٹ ہے نا۔ اور دیکھیں کہ بچیوں کو استعمال کر کے آپ مقابلہ کر رہے ہیں، جن بچیوں کے ہاتھوں میں کتابیں یا جو بھی ان کو، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ذہن کو دیکھیں کہ آپ بیٹی کو آگے کر کے، ٹھیک ہے، ایک اس کو طلاق کے لیے آپ مسائل آپ نے کھڑے کر دیے، بچی کے کھیلنے کودنے کے، پڑھنے کے دن تھے، جو بھی معاملہ تھے، اس کا ایک بیٹا ہے، آپ آگے چل کر اس کو جناب اعلیٰ نئی دلدل میں گھسیڑ رہے ہیں، اس کو تھانے کچہریوں کو لے کے اندر آ رہے ہیں، تو کیسی انسانیت ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹھ کر کسی طریقے سے اس کا حل نکل سکتا تھا، کون سی چیز ہے جس کا حل نہیں ہے، لیکن وہ حل نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے حل کچہری میں نکالنا ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے استقامت دے، انہیں بھی ہمت دے، دیکھتے ہیں کریں گے ظلم کب تک کریں گے، تو کوئی نہ کوئی حل اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، آسانیاں اللہ پیدا کرے، اور دوسری پارٹی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، ٹھیک ہے نا، آمین، ہدایت دے، کیونکہ لڑائی جنگ فساد کوئی حل نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی ماننا ہے۔ تو دونوں خاندان ہیں، دونوں بیٹھ کر فہم و تفہیم کے ساتھ کوئی ایسا حل نکال لیں جس سے آپ کے گھروں کی عزت بھی محفوظ رہے، آپ کا پیسہ بھی محفوظ رہے، اور آپ اپنے عزت و آبرو کے ساتھ آگے چل سکیں۔
किसी न किसी चौराहे पे, किसी न किसी चौक पे, किसी शादी में, गमी में खानदानों ने मिलना होता है, तो एक दूसरे से नजरें ना चुरानी पड़े, शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना, कि वहाँ वो बैठा हो तो मैं उठ के चले जाऊँ, मैं पहुंचूँ तो वो उठ के चले जाए, सामने ही ना कर वो पाए। मामला ना हो, ठीक है ना। आने वाली नस्लें, हम तो अपना जो कुछ करना कर गए, लेकिन आने वाली नस्लें ना भुगतें उसको। इतनी आग जलाओ कि यही खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया गिलानी Thank साहब। you. हाँ जी, बिल्कुल सैयद यज़दानी गिलानी मेरे साथ मौजूद थे। मौजूदा सूरत हाल जो है, मौजूदा खबरों का तज्ज़िया आपके सामने पेश कर रहे थे। पूरी तफसीलात और वज़ाहत के साथ, इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़िन्नात गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।